السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. قال الله عز وجل في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. منبر نور پہ جلوہ افروز حضرت مولانا عزت مآب الحاج محمد منور حسین نقشبندی قادری صاحب مدت فیضہ حفظہ اللہ تعالی، امام صاحب، دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں اور تمام اراکین مسجد، سب سے پہلے تو میں اپنے صمیم قلب سے حضرت مولانا محمد منور حسین نقشبندی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک نہیں دو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک تو صحت یابی کے لیے کہ الحمدللہ ایک طویل علاولت کے بعد جو ہے پہلے سے بہتر الحمدللہ آپ کی صحت ہوئی ہے. اور دوسری مبارکباد یہ ہے کہ ہر سال کی طرح الحمدللہ اس سال بھی جلد سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنے کا جو ہے شرف حاصل ہوا ہے، مجھے آنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اور الحمدللہ ہر سال کی طرح آپ تمام حضرات یہاں آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے معراج صاحب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی، منور حسین صاحب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر دراز فرمائے اور صحت یابی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کے خاندان والے، اپنے اہل و عیال اور آپ کے تمام چاہنے والے اور جتنے لوگ ہم تمام یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جائز مقاصد پورے فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. اور ہر سال میں دیکھتا ہوں کہ تعداد بڑھتی جاتی ہے الحمدللہ. تعداد، یہ مسجد میں ایک خاص بات ہے کہ یہاں پڑھا لکھا طبقہ زیادہ ہے. یہ میں دیکھ کر غور کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات سے اپنائیت سے اظہار کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے الحمدللہ، اور ہمارے قوم کو اس کی بہت ضرورت ہے. اللہ کا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا جو ہے قبول فرمائے. اور آج کی یقیناً بہت مقدس رات ہے انشاءاللہ العزیز. جو آج کا ہمارا عنوان ہے وہ اسلاموفوبیا اور ہماری ذمہ داریاں. انشاءاللہ العزیز اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور جلسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچپن سے سن رہے ہیں. بیت المقدس کی فضیلت، بیت المقدس کی عظمت، مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے. تو مسجد اقصیٰ کی فضیلت پر بیان کرنا بہت آسان ہے، مجھے یہ بات ذہن میں آئی. لیکن مسجد اقصیٰ کے لیے جو لوگ خون بہا رہے ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا بہت مشکل ہے. یعنی کہ 7 اکتوبر سے
جو حالات فلسطین میں ہو رہے ہیں وہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ یہی مسجد اقصیٰ کے لیے ہو رہے ہیں؟ کس لیے یہ لوگ اتنے خون کیوں بہا رہے ہیں؟ آخر اسی وجہ سے بہا رہے ہیں کیونکہ یہ مسجد کی یہ عظمت ہے، وہاں قبۃ الصخرہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے تھے۔ ہر سال ہم شب معراج مناتے ہیں الحمدللہ، اور 2 سال پہلے بھی ہم اس عنوان پر گفتگو کیے تھے، شب معراج شریف صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور ماڈرن سائنس کی روشنی میں۔ ہم اس میں ڈسکس کیے تھے، آپ حضرات کو شاید یاد ہوگا، معجزہ کیا چیز ہے اور میریکل کس کو کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک چھوٹی سی مدت میں شب معراج میں کعبہ قوسین اور ادنا تک حضور تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے۔ یہ سائنس کس طریقے سے اس کو پروف کر سکتی ہے، اسپیڈ آف لائٹ کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم ماڈرن سائنس کی روشنی میں ہم بیان کیے تھے۔ پچھلے سال پھر ہم جو ہے واقع معراج اور اصلاح احوال پر گفتگو کیے تھے۔ اس سال میں چاہا کہ تھوڑا سا عنوان جو ہے بدلیں، اور یہ جو مسلمان جو کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں بیت المقدس کے لیے، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا روشنی ڈالیں اور تھوڑا سا ہم بھی اویکننگ پیدا کریں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے اتنا خون بہا رہے ہیں بیت المقدس کے لیے۔ اس کے اوپر ساری دنیا خاموش، 57-58 ممالک پورے خاموش پڑے، لیکن جلسہ منانا بہت آسان ہے، بچپن سے ہم معراج شریف کی بات، لیکن اصل میں ہمارے دل میں حقیقت میں اس کی محبت نہیں ہے۔ پورے ملک والے خاموش پڑے، بالکل۔ تیسرا حرم ہے اور پہلا قبلہ، تیسرا حرم، پوری دنیا سائلنٹ، خاموش ہوتی ہے۔ یہی وہی عظمت ہے آج شب معراج۔ بہرحال کلمات تشکر کے بعد میں اس عنوان کی طرف آؤں گا، اور آخر میں انشاءاللہ تعالی ایک 5 سے 10 منٹ انشاءاللہ سوالات کے لیے رکھنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ اگر کوئی حضرات سوالات کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر لیجیے انشاءاللہ۔ یہ جو آج کا عنوان ہے اسی پر انشاءاللہ سوالات اور جوابات آپ حضرات اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی جس آیت شریفہ کی میں تلاوت کیا، سورہ فتح کی جو آخر میں اللہ تعالیٰ 28ویں آیت میں، اور سورہ فتح جو ہے 48 چیپٹر ہے قرآن مجید، اسلاموفوبیا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں قرآن مجید سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں، هو الذی، اللہ کون ہے؟ الذی، جس نے ارسل رسولہ، بھیجا اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اور ہدایت کا ایک اور معنی ہے قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کتاب الہدایہ بھی فرمایا۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قرآن مجید کی قسم جو کتاب الحکمہ ہے، بک آف وزڈم، قاف والقرآن المجید، قرآن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قرآن مجید کی قسم، روشن کتاب کی قسم۔ ذالک الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ فرمایا ھدی للمتقین، ایک جگہ فرمایا ھدی و موعظۃ للمتقین، ہدایت ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، سارے انسانیت کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ تو قرآن مجید کا جو بیسک جو مقصد ہے وہ مین ہدایت ہے، ہدایت یعنی کہ گائیڈنس۔ ہماری زندگیوں میں ایسے کون لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے جن کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں؟ ہر کسی کی زندگی میں پریشانی، کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی کوئی نہ کوئی پریشانی ایک نہ ایک چیز لگی ہوئی ہے، ہر کسی کی زندگی میں، یہ انسان کا نیچر ہے۔ اب وہ تمام مسائل کو کیسا حل کرنا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اب وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے مسائل کیا ہے، کیسا حل کرنا ہے۔ جب قرآن مجید سے ہی ہمارا رشتہ نہیں ہے، کتاب الہدایہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ہدایت کے لیے بھیجا یہ کتاب، اس میں سے اپنے مسئلے کو حل کرو، اس میں سے تلاش کرو، اس میں سے اپنے مسائل کا حل کرو، مگر ہم اپنی خواہشات پر چلے جاتے ہیں۔ نہ قرآن مجید ہماری زندگی، ہم قرآن مجید کو افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کو ہم اپنی زندگیوں میں آنے نہیں دیتے، قریب آنے نہیں دیتے قرآن مجید۔
سنت کو قریب آنے نہیں دیتے اپنی زندگی سے، بس دور دور مسجد کے حد تک بس جبکہ ہمارے سارے مسائل چھوٹے بڑے پیدائش سے چھوٹے جھولے سے لے کر قبر میں جانے تک کے مسائل قرآن میں لکھے ہوئے اور حدیث شریفہ میں لکھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، اللہ کون ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، قرآن مجید، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کون سا دین؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam۔ اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام، کوئی دوسرا مذہب اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ سن لو یہ بات، اللہ کا اعلان ہے۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ إِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا وہ اللہ کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہرگز اس مذہب کو جو ہے سننے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ کا کعبہ ایک ہی ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، سارے انبیاء ایک ہی مذہب کو پیش کرے گا۔ میری کچھ غیر مسلموں سے ڈائلاگ ہوتے ہیں کیونکہ میں دعویٰ کے کام میں ہوں، تو بولے کہ اسلام از 1400 ایئرز اولڈ۔ اب یہ میڈیا میں بھی سن رہے ہوں گے اسلام 1400 سال پرانا ہے، اسلام 1400 سال پرانا ہے۔ یہ کون بول دیے 1400 سال پرانا ہے اسلام؟ اسلام از ایز اولڈ ایز پروفٹ ایڈم پیس بی اپون ہم۔ جتنے آدم علیہ السلام پرانے ہیں اسلام اتنا ہی پرانا ہے۔ جب آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام تو نبی تھے، آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، جب سے آدم علیہ السلام آئے جب سے اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام کی رب سے، آپ کی پھسلی سے اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دونوں کا نکاح ہوا، ان کی آل ہوئی، ان کی اولاد ہوئی، نسل ہوئی، بڑھتے گئی۔ جب لوگوں کو سمجھ میں نہیں تھا، کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، بھائی اچھی چیز کیا ہے، کیا برا ہے، کیسا سمجھ میں آئے، کوئی ٹیچر نہیں ہے دنیا میں۔ آپ تھوڑا اندازہ لگائیے، آج سے کچھ 6-7 ہزار پہلے چلے جائیے، کوئی ٹیچر نہیں ہے دنیا میں، کوئی اسکول بھی نہیں ہے، کوئی کالج بھی نہیں ہے، تو انسان کو کون سمجھائے گا کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ ہمارے بڑے لوگ ہم کو سکھا رہے ہیں، ہم اسکول جا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، ہمارے اساتذہ سکھا رہے ہیں، مولوی صاحب سکھا رہے ہیں، مفتی صاحب سکھا رہے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جب نسل بڑھنا شروع ہوئی، کون سکھائیں گے ان کو؟ اللہ تعالیٰ کتاب بھیجے، صحف ابراہیم، صحف آدم بھیجے، ابراہیم علیہ السلام کو صحف ابراہیم بھیجے، داؤد علیہ السلام کو زبور بھیجے، موسیٰ علیہ السلام کو توریت بھیجے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھیجے، اور آخری کتاب قرآن مجید بھیجے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے اندر پورا علم لکھا ہوا ہے، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کیا پروہیبٹڈ ہے، کیا الاؤڈ ہے، کیا جو ہے ریسٹرکشن ہے، کیا الاؤڈ ہے، کیا پرمیٹڈ ہے، یہ سب چیزیں قرآن مجید کے اندر لکھے ہیں۔ اور نبی اور رسول کا کام یہی ہے کہ وہ آتے ہیں نہیں عن المنکر کا کام کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دیکھو بھائی یہ کام مت کرو، یہ کام اچھا ہے، یہ کام مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ إِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا مذہب اپنائے گا تو ہرگز اللہ کے رب سے قابل قبول نہیں، کیونکہ دین ہے ایک، انسانیت کی شروعات ہی آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ بعد میں لوگ آہستہ آہستہ اپنے مذاہب بنانے شروع کر دیے، کوئی پتھر کی پوجا شروع کر دیا، کوئی آگ کی پوجا شروع کر دیا، کوئی کسی کی پوجا شروع کر دیا، کوئی انسان کی پوجا شروع کر دیا، کوئی کسی کی پوجا، آہستہ ہوتے ہوتے مذاہب بننا شروع ہو گئے، آہستہ ہوتے ہوتے مینٹالٹی بننا شروع ہو گئی، ایک ریلیجن بننا شروع ہو گیا، ایک ذہن بننا شروع ہو گیا، ایک سیکٹ بننا شروع ہو گیا، آہستہ ٹکڑے ہوتے گئے، انبیاء آتے گئے، ان کو سمجھاتے گئے، لیکن اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے اسی وقت سے ہے اور اسلام ہمیشہ تک رہے گا۔ یہ ہمارا اسلام ہے، دوسرے مذاہب میں اور ہمارے دین میں یہ فرق ہے۔ اور اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے۔ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ ایک سکول آف تھاٹ کو مذہب کہتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھ یہاں باندھنا ہے، ناف کے نیچے، حنفی۔ امام شافعی کے نزدیک اوپر باندھنا ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس الگ ہے، امام شافعی کے پاس رفع الیدین ہے، 2 مرتبہ رفع الیدین، وہ بھی صحیح ہے امام شافعی کے پاس۔ تو امام شافعی کا یہ ایک مذہب ہے، امام اعظم کا ایک مذہب، تو مذہب ایک پارٹ ہوتا ہے دین کا۔ اسلام ایک دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ مذہب سے زیادہ ہے اسلام، اس کو کہتے ہیں دین۔ مذہب ایک دین کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو اسلام از اے ٹوٹل سولوشن ٹو دا ہول آف ہیومینٹی، اسلام از اے سولوشن ٹو مین کائنڈ۔ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اسلام کے اندر تمام مسائل کا حل ہے،
تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اسلام کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام مذاہب کے اوپر، تمام فرقوں کے اوپر، تمام مذاہب کے اوپر، تمام کلیات جتنے دین ہیں، ادیان ہیں، تمام پر اسلام حاوی ہو جائے، ساری دنیا میں اسلام حاوی ہو کر ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اسلام داخل ہو جائے گا، گھر گھر داخل ہو جائے گا، وکفا باللہ شہیدا، and Allah subhanahu wa ta'ala himself is a witness to this fact. اللہ تعالیٰ یہ کر کے رہے گا تمہارے بنا یا تمہارے ساتھ، تم رہو یا نہ رہو، اللہ تعالیٰ اس بات پر شاہد ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات کا پر گواہ ہے کہ اس کا اسلام ساری دنیا میں پھیل کر رہے گا. یعنی جیسا ایک ڈاکیومنٹ بناتے ہیں نا، ایک ایگریمنٹ، پورا ایگریمنٹ لکھنے کے بعد لاسٹ میں ایک سگنیچر ہوتا ہے، ایک سٹیمپ ہوتا ہے اس کے اوپر، ویسے اللہ تعالیٰ پوری آیات بیان فرمائے، آخر میں فرما دیے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا، اور اللہ تعالیٰ میں خود اس پر شاہد ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے میں یہ کام کر کے رہوں گا، یہ یعنی اسلام داخل ہو کر رہے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا، اللہ تعالیٰ خود اس بات پر شاہد ہے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور اس کا دین سارے ادیان پر حاوی ہو کر رہے گا مکمل طور سے. And Allah subhanahu wa ta'ala himself is a witness to this fact. یہ چیز ہو کر رہے گا. معزز سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی، اب یہ قرآن مجید سے تو ہم سمجھ گئے، اب ہم حدیث شریف کی طرف آتے ہیں. احادیث کی کتب میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، ہمارے امام گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل، یہ محدث گزرے ہیں بہت بڑے، اور یہ اسلام کی دوسری سب سے بڑی حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی، مسند، المسند. یہ بڑے بڑے علماء کرام، کوئی بھی چاہے یہاں کے جامعہ ازہر کے ہو یا بڑے بڑے کوئی بھی جامعہ نظامیہ کے ہو، بڑے بڑے مفتیان کرام ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کا نام ہے مسند احمد بن حنبل. قریباً اس کے اندر 40,000 احادیث کا ذخیرہ ہے، انسائکلوپیڈیا، 40,000 احادیث لگ بھگ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس میں حدیث بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اسلام گھر گھر داخل ہو جائے گا، اسلام گھر گھر داخل ہو جائے گا، اسلام پہنچ جائے گا. معزز سامعین کرام، اب جب اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات فرما دی اور حدیث مبارکہ سے بھی ہم کو یہ بات مل گئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند سے، تو اب میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب سوشل میڈیا کے اندر اور تمام دنیا کے مذاہب کے اندر اسلام پھیل گیا. آپ دیکھیے اس کو، مثال کے طور پر اگر آپ چلے گئے امریکہ یا کینیڈا چلے گئے آپ، یا یورپین کنٹری چلے گئے، وہاں پہ آپ ایک اسٹریٹ پر رک جائیے، کہیں رک جائیے، کسی کو بلا لیجیے، کوئی ایسے شخص کو جو مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، کرسچن ہے یا ایتھسٹ ہے یا ہندو، کوئی بھی ایک شخص ہے، اس کو آپ بلائیے، گریٹنگس، آپ اس کو گریٹ کر کے اس کے بعد پوچھیں ہیو یو ایور ہرڈ آف اسلام، آپ اسلام کے بارے میں کچھ سنے ہیں؟ وہ شخص بولے گا ہاں میں سنا ہوں. اب بہت کم ایسا ہو گیا کہ کسی کو اسلام کے بارے میں نہیں معلوم، آلموسٹ ہر آدمی کو اسلام کے بارے میں معلوم ہو گیا. نان مسلم کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے بارے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، نان مسلم کے بارے میں، چاہے وہ شخص ہندو ہو، کرسچن ہو، ایتھسٹ ہو، ہر کسی شخص کو اسلام کے بارے میں معلوم ہو گیا. اگر وہ کہے کہ نہیں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اسلام، تو آپ ان سے پوچھیں ہیو یو ایور ہرڈ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہیو یو ایور ہرڈ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ نام سنیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا یہ نام سنیں؟ وہ بولے گا ہاں میں سنا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی دنیا سن چکی ہے. جو حضور ارشاد فرمایا اور قیامت کے قریب ایسا ہو کر رہے گا، بولے حضور اسلام گھر گھر داخل ہو کر رہے گا. قیامت کی علامات میں سے یہ بھی علامت ہے. لیکن معزز سامعین کرام، میں آپ سے ایک بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ اسلاموفوبیا کی جو ٹاپک ہے دراصل بہت دردناک ٹاپک ہے. اسی لیے انشاءاللہ اس کے بعد سوالات اور جوابات کا بھی میں سیشن لینا چاہوں گا. آپ سے سوالات میں لینا چاہوں گا انشاءاللہ. آخر بہت غور سے تفصیل کے ساتھ اس کو سنیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ عموماً یہ ٹاپکس ہمارے عنوانات کا حصہ نہیں ہوتے. ہمارے جلسوں میں، ہمارے خطابات میں، ہمارے جو ہے جلسوں میں عموماً یہ باتیں نہیں ہوتی. اسلاموفوبیا کیا ہے ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اکثر و بیشتر بہت کم آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کو معلوم ہے. اب دیکھیے معزز سامعین کرام،
اللہ تعالیٰ فرما دیا اسلام گھر گھر پہنچ کر رہے گا، اسلام پہنچ کر ساری دنیا پر، سارے ادیان پر غالب آ جائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد فرما دیے کہ اسلام گھر گھر پہنچ کر رہے گا، لیکن اسلام تو پہنچے گا، لیکن پازیٹیو وے میں پہنچیں گا یا نیگیٹو وے میں پہنچیں گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اسلام کی ایک فطرت ہے، اسلام پھیلتا، اسلام کا ایک نیچر ہے، ایک فطرت ہے اسلام کی، اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، اس کی ایک کوالٹی ہے اسلام، کہ اسلام کو ہر روز جو ہے شہرت ملتے رہتی، شہرت، پبلسٹی۔ آپ دیکھیے ہر روز کوئی نہ کوئی ایک سیلیبریٹی یا دنیا میں سے کوئی فٹ بال پلیئر یا کوئی تو بھی کوئی شخص مکہ شریف جا رہا ہے، اسلام قبول کر رہا، دیکھے ہوں گے آپ سوشل میڈیا، کوئی تو بھی ایک اسلام قبول کر رہے ہیں، امریکہ سے، سعودی سے، یا کوئی گلف ممالک سے، مڈل ایسٹ سے، امریکہ، لنڈن، ڈنمارک، کوئی نہ کوئی ایک شخص، انڈیا، کوئی بھی ایک شخص جو ہے اسلام قبول کر رہا اچانک سے، ارے اسلام قبول کر لیا، جا کے پھر طواف کر رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو اسلام جو ہے پھیل رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام پازیٹیو وے میں پھیل رہا ہے یا نیگیٹو وے میں پھیل رہا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اسلام تو پھیلے گا، اور اسلام کی فطرت ہے، اسلام کا نیچر ہے، اسلام پھیلنا ہے، لیکن اسلام پازیٹیو وے میں پھیلے گا یا نیگیٹو وے میں پھیلے گا؟ کوشچن ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اور ہم اسلام کو پھیلائیں گے تو اسلام پازیٹیو وے میں پھیلے گا، اور اگر آپ اسلام کو نہیں پھیلائیں گے کوئی دوسرا شخص اسلام کو پھیلا دے گا۔ یہ اسلاموفوبیا ہے۔ اسلام تو گھر گھر داخل ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ فرما دیے، حضور فرما دیے، اسلام تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا، یہ اسلام کی فطرت ہے، لیکن اسلام پھیلے گا، پازیٹیو وے میں پھیلے گا یا نیگیٹو وے میں پھیلے گا؟ پازیٹیو وے میں اگر پھیلے گا تو آپ پھیلائیں گے، ہم پھیلائیں گے تو پھیلے گا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام میں انسانی حقوق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت نہیں کرنا، انسانی حقوق ہے، ویمن رائٹس ہے اسلام میں، پیرنٹس کے رائٹس ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، عورتوں کے حقوق ہے، بیویوں کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، یتیموں کے حقوق ہے، اسیروں کے حقوق ہے، مسافروں کے حقوق ہے، مرنے والے کے بھی حقوق ہے ہمارے پاس، میت کے بھی حقوق ہے ہمارے پاس، انہیں مر گیا تو اس کو عزت سے رکھنا، اس کو کفن دینا، اس کو غسل دینا، اس کو خبر میں دینا، ہے نہیں ہے حقوق؟ مرنے والے کے بھی حقوق ہے تو اللہ آپ سے سوال کرے گا، ہے نہیں ہے؟ تو اسلام میں سب کے حقوق ہے۔ اگر ہم لوگ حقوق بتائیں گے دنیا کو تو اسلام پازیٹیو وے میں پھیلے گا، لیکن اگر ہم نہیں پھیلائیں گے تو کوئی دوسرا شخص اسلام کو پھیلائے گا، نیگیٹو وے میں پھیلائے گا۔ اور وہ کیسا پھیلائیں گے اسلام کو؟ سوشل میڈیا، سب سے بڑا ویپن آج کی دنیا میں سوشل میڈیا، سب سے بڑا ہتھیار وہی ہے۔ بڑے بڑے چینلز ہیں، BBC ہے، انٹرنیشنل لیول پر بڑے بڑے چینلز ہیں، اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسا دینی چینل نہیں ہے اتنا بڑے لیول پر جو جس سے ہم اس کو ٹیکل کر سکیں۔ آئے دن بڑے بڑے خبروں میں یہی بتاتا، مسلمان ٹیررسٹ، مسلمان کے مذہب میں دوسروں سے نفرت کرنا، مسلمانوں کو بڑھنے مت دو، مسلمان خواتین جو ہے ایسا پہنتے، مسلمان خواتین جو ہے یہ برقع پہنتے، مسلمانوں کو آگے بڑھنے مت دو، اور مسلمان کو ایجوکیشن مت دو، ایسے قسم کی جو باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے اسلاموفوبیا کریٹ ہوا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھتی ہے، ارے بھائی دیکھو اسلام ایسی ہے شاید۔ جب لوگوں کے ذہنوں میں نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو گئی تو اب اس کا جواب کسی کو تو دینا چاہیے نا۔ کوئی شخص آپ کے گھر کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دے، کوئی غلط نیوز پھیلا دے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو بولتے ہیں بھائی ایسا نہیں ہے، ایسی کی بات ایسی ہے، یہ بات غلط ہے، کوئی آپ کو افواہ پھیلا دی ہے، غلط بات پھیلا دی، اب اس کی وضاحت کریں۔ تو ہمارے دین کے بارے میں جب کوئی شخص غلط کہہ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس شخص کو بتائیں کہ بھائی بات ایسی نہیں ہے، اسلام تو ایسا مذہب ہے، آپ کو کون بول دیا اسلام کے اندر دہشت گردی؟ آپ کو یہ بات کون بتائے کہ اسلام کے اندر ایسا ہے یہ بری چیزیں ہیں؟ اسلام کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، مسلمانوں کے مسجدوں میں ویپنز رکھے ہوئے رہتے، مسلمانوں کے مدرسوں میں ہتھیار رکھے ہوئے رہتے، تلواریں رکھے ہوئے، مسلمانوں کے مدرسے، کون سے مدرسے میں تلوار رکھی، کون سے مدرسے کے اندر بندوق رکھی ہوئی ہے بتائیے؟ لوگوں کے ذہنوں میں غلط بالکل نیگیٹیوٹی پھیلا۔ تو اسلام کو اگر ہم پھیلائیں گے تو اسلام پازیٹیو وے میں پھیلے گا، اور اگر اسلام کو ہم نہیں پھیلائیں گے کوئی دوسرا شخص اسلام کو پھیلا گا، اور وہ شخص یقیناً نیگیٹو وے میں اسلام کو پھیلا گا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ دیکھیے نیگیٹو ایسپیکٹس پہ ہم لوگ بہت کم غور کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے اس کا مقصد. نیگیٹو ایسپیکٹس بھی دنیا کے اندر ہمارے بہت سارے موجود ہیں جس کے اوپر ہم کو کام کرنا ضروری ہے. یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. آپ کے اوپر بھی فرض ہے, ہمارے اوپر بھی فرض, تمام مسلمانوں پر یہ مسئلہ فرض ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ القرآن. قرآن کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. القرآن یعنی کہ سب سے زیادہ جس کی قرأت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں القرآن. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے یا نہیں؟ صرف آپ حرمین شریف میں چلے گئے, ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی کتابیں آپ کو قرآن مجید ملتی تھی. ہر نماز کے بعد لوگ قرآن مجید کھولتے پڑھتے, ایک ایک گھنٹہ کو ایک گھنٹہ پڑھتے. اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. لیکن اس کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹس ہے, اس کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ بھی دنیا میں موجود ہے. وہ یہ ہے کہ پازیٹیو چیز تو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن, لیکن نیگیٹو ایسپیکٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں بغیر سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے. یہ بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں. یہ تلخ حقیقت ہے, حقیقت. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پوری دنیا میں, اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرآن. تکلیف ہوتی, دل نہیں چاہتا یہ بات ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے, ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ساری دنیا کے اندر اگر کسی کی سیرت لکھی گئی ہے, ساری دنیا کے اندر اگر کسی کے زندگی پر, کسی کی سوانح حیات پر کتاب لکھی گئی ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھی گئی. اس میں کوئی شک ہے؟ دنیا کی کون سی ایسی لائبریری ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا نہیں؟ سب سے زیادہ اگر کسی کی زندگی میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک کسی کی زندگی میں اگر سب سے زیادہ کچھ اگر لکھا گیا ہے, مواد میٹر لکھا گیا ہے, تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھا ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ بھی بتانا چاہوں گا, بہت تکلیف دے. اسی طریقے سے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کے خلاف گستاخی کی گئی ہے اور کتابیں لکھی گئی ہے, وہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے دنیا میں؟ اس لیے ہو رہا کیونکہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے, بالکل خاموش بیٹھے ہوئے. کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا, خاموش. جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ اہل کتاب کو, غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلاؤ. اگر تم ان کو نہیں بلائیں گے تو پھر تم اپنی آئیڈینٹی کھو دیں گے. جب آپ اپنی آئیڈینٹی کھو دیتے ہیں تو دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم, ستم, مظالم شروع ہو جاتے ہیں. ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے. آپ اس لیے آپ دیکھیے معزز سامعین کرام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے. حضور ارشاد فرمائے اپنے صحابہ کرام سے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف فرما تھے, حضور ارشاد فرمائے 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے حجۃ الوداع کے موقع پر. حضور ارشاد فرمائے بلغوا انی ولو آیا, میری طرف سے پہنچا دو, اگر ایک بھی آیت ہے پہنچا دو. تم کو ایک بھی آیت پتہ ہے میری طرف سے پہنچا دو, دوسروں تک پہنچا دو. اور حضور ارشاد فرمائے اپنی سوانح حیات میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, بہت ساری احادیث موجود ہیں. حضور ارشاد فرمائے میرا مدینہ نہیں چھوڑنا. صحابہ سے فرمایا میرا مدینہ نہیں چھوڑنا. میرے مدینے کو میں نے حرم بنایا ہے. مکے کو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا تھا, لیکن باری تعالیٰ میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. یا اللہ مدینے میں مکے سے دگنی برکت عطا فرما. یہ حضور نے دعا فرمائی. اور صحابہ کرام سے حضور ارشاد فرمائے کہ دیکھو کتنی مصیبت آنے دو, مدینہ نہیں چھوڑنا. کتنی پریشانی آنے دو, صبر کر لینا. ان قریب بہت سارے لوگ ملک شام کی طرف ہجرت کر لیں گے اپنے اخراجات کے لیے, بزنس کے لیے. بہت سارے لوگ یمن کی طرف چلے جائیں گے اپنے اخراجات کے لیے. لیکن اے میرے صحابیوں, مدینہ نہیں چھوڑنا, مدینہ نہیں چھوڑنا, مدینے پر صبر کرنا, مدینے میں ہی رہنا. حضور یہ بار بار ارشاد فرمائے. اور حضور ارشاد فرمائے کہ میرے مدینے کو عیدگاہ نہ بناؤ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے مدینے کو عیدگاہ نہ بناؤ. عیدگاہ کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ یہ لے لیے اس کا مطلب کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تو عید ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں ہجوم نہیں ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. میرے مدینے کو عیدگاہ نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ عید سال میں ایک بار آتی ہے.
میرے مدینے کو عید گاہ نہ بنا، مطلب سال میں کبھی کبھی آ گئے، عید کی طرح آ گئے، ایسا نہیں، بلکہ بار بار مدینے میں آتے رہو، میرے مدینے میں رہے ہو، میرے مدینے میں موت آئے، دعا کرو کہ تم کو مدینے میں موت۔ یہ حضور صحابہ کرام کو نصیحت فرمائے۔ جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا ہوا، صحابہ کرام سوچے کہ مدینہ منورہ میں تو ہم سب لوگ رہ رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ارشاد فرمائے کہ مدینہ نہیں چھوڑنا، دوسری طرف حضور ارشاد فرمائے کہ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت کیوں نہ ہو پہنچا دو، دوسروں تک پہنچا دو۔ تو صحابہ کرام بولے کہ یقیناً ہم مدینہ تو نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ مدینہ کون چھوڑنا چاہے؟ صحابہ کرام، اپنی جان سے زیادہ پیارا، اپنی نفس سے زیادہ، اپنے زندگی سے زیادہ پیارا مدینہ صحابہ کرام۔ مگر صحابہ یہ سوچے کہ اگر ہم مدینہ نہیں چھوڑیں گے، مدینہ میں ہی رہ جائیں گے، تو آنے والے نسلوں تک اسلام کیسا پھیلے گا؟ اگر ہم مدینہ میں رہ جائیں گے، یقیناً کوئی بھی صحابی مدینہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے، کون چھوڑیں گے؟ لیکن صحابہ سوچیں کہ اگر ہم مدینہ میں رہ جائیں گے تو اسلام کیسا پھیلے گا؟ کیونکہ حضور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ میری طرف سے ایک آیت بھی معلوم ہے پہنچا دو۔ لہٰذا اب صحابہ کرام جو ہے، کوئی اونٹ پر، کوئی گھوڑے پر، کوئی خچر پر، کوئی کشتیوں میں سوار ہو کے مدینہ منورہ سے نکلنا شروع ہو۔ کسی کو سورہ بقرہ یاد ہے، پورے صحابہ حافظ نہیں تھے، ہر صحابی حافظ نہیں تھے، ہر صحابی عالم بھی نہیں تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں بہت سارے محدثین اس بات کو لکھے، ہر صحابی عالم نہیں تھے، ہر صحابی فقیہ نہیں تھے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام پوری قرآن مجید کے حافظ تھے، اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے قریباً کوئی 30 یا 35 کے قریب کچھ لگ بھگ صحابہ کرام فتویٰ دیتے تھے، مفتی تھے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے۔ اور ان مفتیان کرام میں سے قریباً کوئی 10 یا 12 مجتہد صحابہ تھے، جن سے جب اجتہاد کا وقت ہوتا، مثال کے طور پر جیسا کووڈ-19 آیا، جیسا کورونا آیا، تو ایک نیا مسئلہ شروع ہوا کہ مسجد میں نماز پڑھنا نہیں پڑھنا، لوگ بولیں کہ بھائی مسجد میں، اب سب لوگ مفتی صاحب کے پاس جائیں، تو ایسے وقت مجتہد کی ضرورت پڑتی، ایک نیا مسئلہ آ گیا، مفتی صاحب سے بھی بڑے ہوتے مجتہد بولے، تو مجتہد 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے صرف 10 صحابہ کرام بمشکل مجتہد تھے۔ اس میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں مجتہد ہے، علم ایسا تھا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام، تو کوئی صحابی کو سورہ مزمل یاد ہے، کسی کو سورہ بقرہ یاد ہے، کسی کو کچھ حصہ یاد ہے، کسی کو کچھ یاد ہے۔ صحابہ کرام دنیا میں پھیلتے چلے گئے، پھیلتے چلے گئے، پھیلتے۔ کیوں پھیل رہے ہیں سب صحابہ؟ اسلام کو پہنچانے کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے۔ کیوں پھیل رہے ہیں صحابہ؟ جب حضور فرمایا میرا مدینہ نہیں چھوڑنا، میرے مدینے میں رہو، کوشش کرو میرے مدینے میں موت آئے، لیکن صحابہ سوچے ہم مدینے میں، سب لوگ مدینے میں مر جائیں گے تو پھر اسلام کیسا پھیلے؟ اور ساری دنیا کو صحابہ کرام کی ضرورت تھی، ساری دنیا کو صحابہ کی ضرورت تھی، ہر دنیا میں، ہر دنیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، صرف حضور مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، غیر مسلمین کے لیے بھی حضور رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی حضور رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی حضور رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانور آئے ہیں حضور کے پاس، سجدہ کیے ہیں حضور اس زمانے میں، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ بہرحال میں اس عنوان کی طرف نہیں جا رہا، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام نکلنا شروع ہوئے، کوئی صحابہ روم کی طرف چلے گئے، کوئی صحابہ اسپین کی طرف چلے گئے، کوئی صحابہ پورچوگل چلے گئے، یورپ مڈل ایسٹ سے گھوڑے پر، اور ان کو ایک ایک سورہ، ایک ایک 2-2 3-3 سورتیں یاد ہیں مشکل ہے۔ اسلام پہنچانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے تمام صحابہ کرام اپنی بصارت کو، اپنی بصیرت کو لے کے جانا شروع ہو گئے، پوری دنیا میں اسلام پھیلتے چلے گا، پھیلتے چلے گا۔ کوئی صحابہ عراق کو چلے گئے، کوئی صحابہ ایران تک آ گئے، کوئی صحابہ ہند کی طرف آ گئے۔ رتن ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، ایک صحابی تھے رتن ہندی، ان کا مزار انڈیا کے اندر، ہمارے انڈیا میں موجود ہے۔ بعض صحابہ ترکی تک آ گئے، ان کے مزارات موجود ہیں، قریباً 25 یا 28 صحابہ کرام کے مزارات ترکی کے اندر موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اس زمانے میں مدینہ منورہ چھوڑ کے ترکی کی طرف آنا، وہ بھی گھوڑے پہ، اونٹ پہ، سردی، گرمی، بارش، بیوی، بچے، کاروبار، تجارت، پیسہ سب ختم۔
سب کچھ چھوڑ کے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے یا اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر ایک مسافر کی طرح، کس کے لیے؟ آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ صحابہ کرام ساری دنیا ٹریول کرنا شروع کر دی ہے، حتیٰ کہ حد یہ ہو گئی کہ چائنا جیسے ملک میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر موجود ہے۔ چائنا جیسے ملک کے اندر آپ ٹائپ کر کے دیکھ لیجیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کون سے صحابی؟ یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں سے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، the 10 promised paradise۔ حضور ان کو بار بار اپنی حیات میں سعد جنتی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن الجراح جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، اور جو ہے سعد بن ابی وقاص جنتی، سعید جنتی۔ حضور یہ تمام 10 کے 10 صحابہ کرام عشر مبشرہ کے نام لے کر حضور ارشاد فرماتے تھے یہ لوگ جنتی ہیں۔ اس میں سے عشر مبشرہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خبر کہاں ہے؟ چائنا میں۔ کیوں گئے ہوں گے چائنا؟ اور ہم لوگ ایک طرف ہے، ہمارے آفیسز میں غیر مسلمین بازو بیٹھے ہوئے ہیں، کالجز میں غیر مسلمین ہمارے ساتھ بازو بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچرز ہیں ہمارے غیر مسلمین، کبھی ہم زندگی میں منہ کھول کے ان کو اسلام کے بارے میں بتائے ہی نہیں۔ ایک طرف صحابہ کرام اپنے بیوی بچے سب کچھ قربان کر کے دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کر رہے، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم کو اسلام ملا، ادروائز اسلام ملتا ہی نہیں تھا، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم بھی کہیں دوسرے گرجا گھر کے پاس یا کہیں نہ کہیں کھڑے ہوئے ہوتے۔ اسلام ہم تک کیسا پہنچا؟ کہاں سے پہنچا؟ انہی کی قربانیوں کی وجہ سے محدثین پیدا ہوئے، مورخین پیدا ہوئے، مفسرین پیدا ہوئے، محققین پیدا ہوئے، متقدمین پیدا ہوئے، اولیاء صالحین پیدا ہوئے، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا یہ قربانیوں کی وجہ سے صحابہ کرام کی اسلام ساری دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ لیکن ہم مسلمان ایسے کیوں ہیں کہ آفیسز کے اندر ہمارے جو ہے پڑوس میں اور ہمارے جو کلیگز ہیں غیر مسلمین، ان کو اسلام کے بارے میں ہم کبھی کچھ بھی نہیں بتائیں؟ تو صحیح بات ہے کہ اسلام و فوبیا نہیں پھیلے گا تو کیا پھیلے گا؟ فوبیا کا مطلب کیا ہے؟ فوبیا مطلب بیماری، نعوذ باللہ۔ فوبیا بولے تو بیماری، اسلام و فوبیا بولے تو اسلام کی ایک بیماری ہے۔ یہ دراصل میں ویسٹرن ورلڈ سے یہ فتنہ شروع ہوا کہ اسلام ایک بیماری ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے اسلام کے بارے میں کیسے باتیں پھیلائی جائیں؟ میڈیا کے اندر روزانہ کوئی ایک مسلمان، ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس بھی گناہ گار لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ہر انسان گناہ گار ہے۔ کوئی مسلمان غلط کام کر دیا اتفاق سے، اس کی ویڈیو لے کے جو ہے نا اس کو کئی ہفتوں تک میڈیا چلاتے رہتے چلو بتانے کے لیے کہ مسلمان ایسے ہیں، کبھی اچھا کام کبھی نہیں بتاتے مسلمان۔ دوسری طرف ہمارے خلاف کیسی سازشیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم اللہ کے احکامات، اس کے بتائے ہوئے راستوں سے پھر جائیں گے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قوم کو دوسری قوم سے تبدیل کر دیں گے، پلٹا دیں گا اللہ تمہاری قوم کو دوسری قوم کے ساتھ۔ کیوں؟ اگر تم اللہ کے احکامات کو نہیں رکھیں گے، اگر اللہ کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم کو خیر امتین بتایا کہ یہ امت مسلمہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس امت مسلمہ کی فضیلت یہی ہے کہ یہ امت مسلمہ خیر امتی ساری دنیا میں ہدایت کا کام کرے، لوگوں تک اسلام پہنچائے، لوگوں کو اسلام سمجھائے، اسلام کیا ہے، کیوں ہے اسلام الگ، دوسرے مذاہب سے اسلام الگ کیوں ہے۔ اس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ لٹریچرز بانٹیں، نان مسلمس کو لٹریچر دیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر یہی جو حالات فلسطین کے اندر ہو رہے ہیں، اس کی لہر تھوڑی جو ہے بھارت کے اندر، تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھارت کے اندر بھی آتی جا رہی ہے۔ مساجد کے اوپر کچھ ہو گیا، تھوڑے دن کے بعد کوئی ایک مسجد کے اوپر کوئی ایجنڈا شروع ہو جاتا ہے، کالجز میں خواتین ہمارے مسلمان بہنیں جا رہے ہیں، برقع پہننے نہیں دے رہے ان کو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہماری بہنوں کا ایک انٹرویو لیا گیا، اس میں ایک صاحب یہ ڈسکس کیے اس کے اندر کہ ایک ہماری مسلمان بہن جو ہے کالج کی، اسے غیر مسلم لڑکی پوچھی، سوال کری کہ آپ لوگ برقع کیوں پہنتے ہیں؟ تو وہ بچی بول رہی کہ ہمارے والدہ بھی پہنتے ہیں، اس لیے ہم بھی پہنتے ہیں۔
یہ کوئی جواب ہے؟ یہ تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، آپ کے مذہب میں بھی پردہ لکھا ہوا ہے، کرسچینٹی کے اندر بھی پردے کا لکھا ہوا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بک آف کورنتھینز کے اندر لکھا ہوا ہے۔ عیسائیت کے پاس ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جیسا ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ان کے پاس بائبل ہے، وہ بائبل کو اپنی کتاب مقدس جانتے ہیں مگر مانتے نہیں، نہ اس کے اوپر عمل کرتے۔ اس میں لکھا ہوا یہ ہے کرسچینٹی کے اندر کہ اگر کوئی عورت اپنا سر نہیں ڈھاکے، اپنا سر نہیں چھپائے، اس کے سر کو شیو کر دو، شیو، پورے بال نکال دو اس کی عورت کے پورے بال نہیں۔ ہمارے اسلام میں تو ایسا حکم نہیں ہے، لیکن کرسچینٹی میں یہ چیز موجود ہے۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ ہمیں علم حاصل کر تو معلوم ہوگا، کیونکہ ہر شخص دنیا میں مسلمان کو پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ کون قوم ہے سال میں 1 مہینے پورے روزہ رہ رہے لوگ؟ کون ہے یہ؟ ہم 1 گھنٹہ بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے، اور یہ لوگ جو ہے صبح میں افطاری جو ہے سحری کرتے ہیں، رات میں افطاری کرتے، 12 گھنٹے بھوکے رہے، 10 گھنٹے بھوکے رہے، 11 گھنٹے بھوکے رہے، پوری دنیا جو ہے سرویلنس کر لی مسلمانوں کے اوپر۔ کون لوگ ہیں یہ روزہ رہے؟ کیوں روزہ رہ رہے؟ آخر کون لوگ ہیں یہ جو کعبے کے خلاف، ہمیں کعبے کے اطراف جو ہے نا ہمیشہ طواف کرتے رہتے، پورا 24 گھنٹے طواف کرتے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ دنیا دیکھ رہی، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہمارا لوگ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں اسلام کیا ہے، کون ہے مسلمان، آخر کون سی تو بھی قوم ہے یہ مسلمان۔ فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں، مائیں جو ہے بچوں کو ہاتھ میں لے کے اٹھا رہے ہیں، الحمدللہ بول رہے ہیں، الحمدللہ۔ یہ کیا کیسا ایمان ہے؟ پوری دنیا دیکھ رہے، یہ کون لوگ ہیں آخر؟ ایسے کیسے لوگ ہیں؟ الحمدللہ بول رہے ہیں، شکر للہ بول رہے ہیں، الحمدللہ بول رہے ہیں، موت کو گلے لگا رہے ہیں، موت کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں آخر کیا؟ اور ہم لوگ جو ہے سیکورٹی لے کے پھر رہے ہیں، گارڈز لے کے پھر رہے ہیں، اور یہ مسلمان کیسے ہیں جنگ کے حالت میں؟ کتنے خوش ہیں، دیکھو ان لوگوں کے چہرے، دیکھو فلسطین کے مسلمان، ان کے چہروں پہ کوئی مایوسی نہیں، رو رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن دیکھو کیسا ڈٹ کے جو ہے مقابلہ۔ چھوٹا سا بچہ، اتنا چھوٹا بچہ، اس کو نہیں نہ اچھا معلوم نہ برا معلوم، مگر ڈٹ کے ٹھہرا ہوا ہے، آرمی کے سامنے ڈٹ کے ٹھہرا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے میں حق پہ ہوں۔ یہ کیسا ہے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں کیسا؟ پوری دنیا اسٹڈی کر رہی ہے اس کے اوپر، تو مسلمان قوم کون ہے، ان کا اسلام کیا بتاؤ؟ اور ہم مسلمان جو ہے نہ کوئی دعوت کا کام کرتے، نہ ہم جو مسلمانوں کو جو ہے کوئی غیر مسلم کبھی اسلام کے بارے میں سمجھائے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو فتنہ ارتداد شروع ہوگا۔ فتنہ ارتداد یہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ فتنہ ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان مرتد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا بتائیے؟ مسلمان چھوڑ کے دوسرا مذہب اپنا رہے نہیں اپنا رہے؟ بولیے، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان خواتین دوسروں کے ساتھ جو ہے کیسا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ ہماری ہی بہن ہے نا بھائی۔ ہر شخص یہ بولے گا کہ بھائی ہم نہیں، بھائی ہماری بہن ہے، پھر کس کی بہن ہے؟ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ ہے ہمارے مسائل، یہ مسائل پر غور گفتگو کرے گا، اس کے مسائل کا حل کون نکالے گا؟ یہ کب مسئلہ حل ہوتا؟ یہ مسئلہ علم سے حل ہوتا۔ ہمارے پاس خواتین کے اجتماعات نہیں ہوتے، ہم لوگ آتے بڑی مشکل سے جو ہے خطاب سننے کے لیے آتے جمعہ میں، وہ بھی امام صاحب جب دوسری اذان ہوتی اس وقت آہستہ آہستہ وضو کر کے واش روم جا کے آہستہ آہستہ آتے، وہ بھی نہیں سننا چاہتے، بہت مشکل سے جمعہ میں آتے۔ وہ بھی اسلام ہم کو جو بھی حاصل ہوتا، وہی خطیب صاحب جو سناتے ہر جمعہ میں، تھوڑا تھوڑا ہم اسلام سے لیں، مگر جو ہمارے گھروں میں خواتین ہیں وہ اسلام کے بارے میں کب سیکھیں گے؟ ان کو کچھ بھی موقع ہی نہیں ہے، وہ کبھی بھی مسجد کو نہیں آتے، ان کو مسجد بھی نہیں معلوم اندر کیسی رہتی، مسجد کبھی آئے نہیں۔ خواتین کے اجتماعات ضروری ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، عرض یہ کر رہا ہوں کہ خاتون سے، مسلمان بہن سے پوچھا جا رہا ہے، ایک غیر مسلم بچی بول رہی ہے کہ آپ برقع کیوں پہنتے؟ تو وہ بولے کہ ہمارے والدہ بھی پہنتے تو ہم بھی پہنتے۔ یہ جواب نہیں ہوتا، اصل میں بتانا یہ چاہیے کہ یہ خواتین کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ حقوق رکھے ہیں، عورت کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے، اسلام میں کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس رکھے ہیں، کچھ باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے اندر بھی ہے، ہندوازم کے اندر بھی ہے، کرسچینٹی کے اندر بھی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب عورت کو سر نہیں ڈھانکنے کا حکم نہیں دیتا، ہر دنیا کا مذہب عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ میرے پاس بائبل ہے، دوسرے اسکرپچرز بھی ہے، میں تمام اسکرپچرز کو کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہوں، یہی میرا کام ہے۔ نان مسلمس کے ساتھ کیسا بات کرنا، ان کو کیسا اسلام پہنچانا، یہ کام کون کریں گے؟ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر فلسطین جیسا ہو رہا آپ اس کو دیکھ لیجیے۔ اب دنیا آہستہ 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 فتنوں کا شکار ہوتے چلے جا رہی ہے۔ کوئی مذہب کو یہ چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے فلسطین میں کیا ہو رہا، وہاں پر مسلمان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کوئی مسلمان ملک اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔
تھوڑی دیر کے لیے تصور کر کے دیکھیے اگر ہم فلسطین میں رہیں تو اس وقت کیا کریں. اور ہم لوگ شب معراج منا رہے ہیں، شب معراج ہر سال منا رہے ہیں. بیت المقدس کی عظمت ہم بیان کر رہے ہیں، مگر بیت المقدس کی عظمت دینوں میں نہیں. وہ لوگ جس لیے خون پھیلا رہے ہیں کس لیے پھیلا رہے ہیں؟ شب معراج کے لیے ہی پھیلا رہے ہیں. وہ لوگ خون مسجد اقصیٰ کے لیے خون پھیلا رہے ہیں تاکہ یہ مسجد ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا. یہودی لوگ قبضہ کر لیے، نہیں چھوڑ. ہاسپٹل پر بمباری، اسکول پر بمباری، جہاں چلو بمباری. اور دنیا میں یہ تاثر دیا جا رہا کہ یہ مسلمان دہشت گرد. بھائی مسلمان دہشت گرد کیسا ہو سکتا؟ اگر مسلمان دہشت گرد ہے تو مسلمان دوسروں کو مارنا چاہیے. مسلمان دہشت گرد کیسے ہوا؟ مسلمان تو مر رہا ہے. جو شخص مر رہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائے حدیث مبارکہ میں کہ قیامت کے قریب، قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا ثابت کیا جائے گا. یہ قیامت کے علامات میں سے ہے. جو شخص مر رہا ہے دنیا اس کو جھوٹا بول رہی ہے، اس کو ٹیررسٹ بول رہی ہے میڈیا. اور جو شخص جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اس کو کہا جا رہا ہے ارے بھائی یہ تو امن والا آدمی ہے، یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں. کیسا دنیا ہے، کیسا چل رہی دنیا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مساجد بھی انڈیا کے اندر ہو یا دنیا میں کوئی بھی ملک ہو چھینتی چلی جا رہی ہے. حضرت سامعین کرام، میں بہت اہم بات آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ جو میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے والا ہوں، اب اس کے اوپر تھوڑا سا آپ غور کیجئے کہ میں جس وقت یہ پورے نوٹس بنا رہا تھا، آج سے کچھ مہینے پہلے میں اس کے اوپر خطاب کیا تھا آن لائن میں، تو میں بیان نہیں کر سکا. یعنی اس کے اوپر رو کر بیان کرنا چاہیے، اس پر رونا چاہیے، یا کس طریقے سے اس کو بیان کرنا چاہیے، میں بیان نہیں کر سک رہا ہوں. فتنہ ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنا دین چھوڑ کر دوسرے مذاہب کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیے کہ اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے ارتھ پر. پوری دنیا میں سب سے فاسٹ اگر کوئی مذہب پھیل رہا ہے تو اسلام پھیل رہا ہے. یہ پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. لیکن اس کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ یہ بھی بتا دوں کہ سب سے زیادہ لوگ اگر کسی مذہب سے ہٹ کے دوسرے مذہب میں داخل ہو رہے ہیں وہ بھی مسلمان لوگ ہیں. بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. آپ ویکیپیڈیا پر جائیے، وہاں پر ماریے کرسچن پاپولیشن گروتھ، کرسچن پاپولیشن گروتھ. تو کرسچینٹی کے پاس مشنریز ہوتے ہیں. مشنری بولے تو تبلیغی لوگ، جیسا تبلیغی جماعت ہوتے ہیں مسلمانوں میں، ویسا کرسچینٹی کے اندر مشنریز ہوتے ہیں. مشنری مطلب تبلیغ کرنے والے لوگ، کرسچن مشنری. وہ لوگ دنیا جاتے، مسلمانوں کو پکڑتے، ان کو بولتے کہ بھائی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے؟ ہاں مانتے، لہٰذا آپ یہ صلیب پہنیے، کراس پہنا دیتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو چرچ بنانا شروع کرتے، ان کو پیسے دینا شروع کرتے، ان کے تھوڑے مسائل میں ان کے آزو بازو ساتھ رہتے. اس کے بعد ان سے اسلام کے بارے میں نیگیٹو سوالات پوچھنا شروع کر دیتے. کہ اسلام میں یہ حجاب کیوں ہے، داڑھی کیوں رکھنا، نماز کیوں پڑھنا. اب ایک کامن جو ایک مسلمان شخص ہے وہ بیچارہ سرنڈر ہو جاتا ہے. ارے بھائی مجھے تو نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں کیا ہے، پتہ نہیں. اب وہ ہوتے اسلام سے خالی ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں. افریقہ کے اندر 21 لاکھ مسلمان ہیں جو کرسچن بن گئے. 21 لاکھ 21 lakhs. یہ پوری رپورٹ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ ویکیپیڈیا سے میں بتا رہا ہوں. یہ پوری رپورٹ میرے پاس موجود ہے. پورے دنیا کے ممالک کا وہ لوگ ڈاٹا جمع کیا کرسچن کہ کون سے ممالک سے ہم مسلمانوں کو کھینچ کر کرسچینٹی میں لے کے آئے. یہ ہمارا فگر ہے. 21 لاکھ مسلمان کرسچن. کیا ہو رہا ہے؟ مساجد ہے، علماء ہیں، اسلام کوئی سمجھانے والا نہیں، ان سے بات کرنے والا کوئی بھی نہیں. اس مسئلے پر کوئی بات گفتگو کرنے والا، لوگ سننے راضی نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں بھائی ہماری نماز ہم پڑھ لو ٹھیک ہے، وہ زندگی ہماری گزر گئی تو بس کافی. لیکن دوسرے مذاہب کے لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، کرسچینٹی میں تبلیغ کر رہے ہیں. بس تم یہ مان لو کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہوں کے لیے مر گئے. اب انہیں زنا کر رہا، شراب پی رہا، انہیں سود بھی کھا رہا، جھوٹ بھی بول رہا، لوٹ لے رہا لوگوں کو، ہر قسم کا برا کام اس کی زندگی میں. انہیں بس یہ مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہوں کے لیے مر گئے. کرائسٹ ڈائڈ فار یور سنز. نعوذ باللہ. کرسچنس کے پاس یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہوں کے لیے مر گئے، لہٰذا اب تم جو چاہے کر لو. ہر سنڈے کے دن آتے، وہاں پر جو ہے پاسٹر بیٹھے ہوئے رہتے،
ان کو بولتے کہ بھائی میں بہت گناہ گار ہوں ایسا. تو پاسٹر بولتے ٹھیک ہے کیا کیا گناہ کرے آپ, کہ یہ گناہ کرے, یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, پورے ملا کے ایک لسٹ بنا کے بولتے آپ چیریٹی میں اتنے پیسے دے دو. تو چیریٹی میں اتنے پیسے دے دیے تو وہ پولیس جو ہے گناہوں کو کاٹ دیتا. ٹھیک ہے چلو ہو گیا آپ کے گناہ پورے معاف ہو گئے ان دا نیم آف کرائسٹ. آپ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ دے دیں, کیا مذہب ہے بھائی, واہ. اب آپ جو چاہے کر لو, بس چرچ میں جا کے تھوڑے سے پیسے دے دو, بس ان کے ہاتھ میں تھوڑے پیسے رکھ دو, ان گناہوں کو میٹ دیتے سب. کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن ذرے برابر کے لیے بھی اگر کوئی شخص نیکی لے کے آئے گا اس کا اجر دوں گا, اور ذرے برابر بھی اگر کوئی شخص گناہ کرے گا اس کا عذاب ہونے والا ہے قیامت. تم کون ہوتے لکھنے والے میٹنے والے, تمہارے ہاتھ میں کون دی اختیار. عیسیٰ علیہ السلام ایسا بول کے کہ کیا پیسے دیجیے تو پورے گناہ میں مٹا دوں گا. وہ پاسٹر خود وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے انہیں خود بڑے پریشانیوں میں جو ہے بڑا گناہ گار, سب سے بڑا گناہ گار نہیں ہے بیچارہ. آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں نیوز آ رہے ہیں, ان کے کیا کیا کرائمز ہو رہے ہیں. یہ باتیں لوگوں کو بتا کے لوگوں کو کرسچینٹی کی طرف. الجیریا کے اندر 3,80,000 مسلمان کرسچن بن گئے ہیں. 3,80,000 مسلمان لوگ گھروں میں, مسلمان, دوسرے مذاہب کے لوگ کرسچن ہوئے نہیں بول رہا ہوں, مسلمان لوگ 3,80,000 کرسچن بن گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بینن ایک ملک ہے, بینن کے اندر 40,000 مسلمان کرسچینٹی میں تبدیل ہو گئے. کیمرون ایک ملک ہے, 90,000 مسلمان کرسچینٹی میں تبدیل ہو گئے. ہمارے مسلمان بھائی بہنیں فتنہ ارتداد کیسا ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنی تیزی کے ساتھ. 90,000 ایک یا دو شخص کوئی تو بھی ہمارے ذہنوں میں جو ہے نا اتنا بڑا وہ ہو جاتا, ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایجپٹ ایک مصر اتنا بڑا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ملک, موسیٰ علیہ السلام کا ملک ہے ایجپٹ, 4,000-5,000 سال پرانا ملک ایجپٹ, مصر. بنی اسرائیل کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرے. وہ لوگ کون تھے؟ مصری لوگ تھے, مصری لوگ تھے, ایجپشنس. فرعون بھی مصر سے تھا. وہ لوگ سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. وہاں پہ ایسی بہترین عربی بولتے ہیں وہاں کے علماء, ان کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. اور وہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, کون سی؟ جامعہ الازہر, القاہرہ میں, کائرو میں, القاہرہ میں سب سے بڑی یونیورسٹی. وہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم ہے, میری ان سے گفتگو ہوئی, میں ان کے سامنے بیٹھ کر یہ تذکرہ کیا. میں ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس یونیورسٹی میں کوئی ایسا سبجیکٹ ہے کیا نان مسلمس کو کیسا دعوت دینا؟ آپ لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں, تفسیر سیکھ رہے ہیں, حدیث سیکھ رہے ہیں, تاریخ سیکھ رہے ہیں, فقہ سیکھ رہے ہیں, فتاوی سیکھ رہے ہیں, اصول سیکھ رہے ہیں, سب چیز سیکھ رہے ہیں, مگر کوئی ایک ایسا جو سبجیکٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے نان مسلم کو کیسا دعوت دینا؟ نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ یونیورسٹی سے پڑھے, سب سے بڑی قدیم یونیورسٹی ہے. جامعہ الازہر کوئی معمولی بات نہیں ہے, لیکن جامعہ الازہر دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہوتے ہوئے مصر کے اندر جو ہے نا قریب 14,000 سے زیادہ مسلمان لوگ مرتد ہو گئے 2015 کی بات. 2015 کی رپورٹ ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ مصر میں, ایجپٹ کے اندر مثال کے طور پہ آپ کار چلا رہے ہیں, ریڈیو آن کیے, تو ریڈیو آن کیے تو کوئی گانا آتا یا کوئی نیوز آتی, ریڈیو آن کیا. تو مصر کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کاپٹک کرسچنز ہیں, کاپٹک کرسچن ان کے باپ دادا سے چلتے, وہاں پہ بھی کرسچینٹی ہے. وہ لوگ بائی بلڈ کرسچن ہے وہاں پہ, جیسا یہاں انڈیا کے جو جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے وہاں سے مصری لوگ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو باپ دادا سے کرسچن چلتے ہوئے آئے, اور ان کی عربی بھی بہت ٹاپ ہوتی ہے کیونکہ ان کی عربی ان کی مادری زبان ہے. ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ لوگ ایسے قرآن پڑھتے آپ خود پریشان ہو جاؤ, اور ہمارے علماء سے بہتر عربی بات کر سکتے ہو کیونکہ ان کی مادری زبان ہے. تو وہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ ریڈیو کھولے تو ایک خیرت کی آواز آ رہی, بہترین ہوتے جیسا عبدالباسط عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ خیرات پڑھتے, یا صدیق منشا بھی بہترین جیسا خیرات کی آواز آتی, زبردست قرآن کی آواز آ رہی. میڈیا وہ مائک وہ کیا بولتے ہیں ریڈیو کھولے تو کار میں, تو ایک حافظ صاحب کیا کیے, کار میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بتائے کہ جب میں سنا تو کیا ہے یہ کون سا بھی سورہ نہیں ہے قرآن میں. وہ بولی کہ یہ کون سا سورہ پڑھ رہی ہے, یہ قرأت تو ہے لیکن یہ سورہ کون سا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. بعد میں انہوں تحقیق کرے تو پتہ چلا کہ مصر کے اندر بائبل جو کرسچنس کی جو بائبل ہے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرے, عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو قرآن کی قرأت کے جیسا پڑھ رہے ہیں, اور پڑھتے نعوذ باللہ اس کو میڈیا میں بھی لے کے آ گئے.
اب ریڈیو کھولے تو خرد کی آواز آ رہی، لوگ سمجھ رہے ہیں ارے بھائی خرد قرآن ہے شاید، جبکہ بائبل ہے وہ، اور اس میں انہیں بول رہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ برے باتیں بول رہا، اللہ کے بیٹے ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب کوئی شخص اب سنا تو اس کو کیا سمجھ میں آنا، ارے قرآن ہے شاید، وہاں کی زبان عربی ہے، وہ لوگ ہندی تو تھوڑی بات کریں، عربی ہے، تو عربی میں وہ لوگ کرسچن جو ہے وہاں پہ بائبل کو ٹرانسلیٹ کر دیے، اور قرآن مجید کے جیسے لہن میں، قرأت کے لہن میں دھوکہ دینے کے لیے میڈیا میں اور وہاں کے ریڈیو میں ٹیلی ویژنس کے اندر جو ہے کلام پڑھا جا رہا۔ ہمارے لوگ سمجھ رہے ہیں قرآن ہے، حافظ صاحب کو بعد میں پتہ چلا یہ قرآن، کیونکہ حافظ ہی ہے، وہ بولے کہ یہ کوئی بھی سورہ نہیں ہے قرآن میں، کیا پڑھ رہے ہیں سورہ مقدسیہ، میرے پاس بھی آیا سورہ مقدسیہ۔ سورہ مقدسیہ کون سا ہے؟ قرآن میں 2 قسم کے صورتیں ہیں، یا سورہ مکیہ ہے سورہ مدنیہ ہے، نہیں۔ قرآن مجید آپ کھولیے، ہر سورہ کے اوپر ایک لکھا ہوا رہتا، سورہ البقرہ مدنیہ، یا سورہ فاتحہ مکیہ مدنیہ لکھا ہوا ہے۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا، تو سورہ مقدسیہ بول کے لکھا ہوا ہے ڈاکیومنٹ۔ تو بولے سورہ مقدسیہ کون سا ہے؟ مطلب بیت المقدس میں نازل ہوا، بیت المقدس میں تو کون سا بھی سورہ نازل نہیں ہوا، اس کے اندر کھول کے دیکھے تو بائبل ہے، بائبل کو پوری عربی میں جمع کر دیے، میڈیا میں پڑھ رہے ہیں، ریڈیو میں پڑھتے لوگ جو ہے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب ریڈیو ہے، اس میں نمبر بھی انہیں بولتا ہم کو کانٹیکٹ کیجیے، ایسا کیجیے، لوگ کانٹیکٹ کرنا شروع ہو گئے، مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ مصر جیسے ملک کے اندر، مصر دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی، دنیا کے سب سے بڑے علماء جو کہلائے جاتے ہیں مصر کے اندر، ان کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اسکوپ نہیں ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ لیبیا کے اندر 1500 مسلمان مرتد ہو گئے، اسی طریقے سے موروکو کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے مسلمان مرتد ہو گئے۔ موروکو مسلمان ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، غیر مسلم ممالک بھی تو ہے، لیکن مسلمان ممالک کے اندر کرسچنز آئے، اپنے چرچز کھولنا شروع کر دیے، ٹھیک ہے، کھولنا شروع کر دیے، لیکن تبلیغ کرنے کے بعد ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیونکہ اسلام کے بارے میں نہیں پتہ ہے، لہٰذا ان کو مرتد کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں مرتد ہونے سے والے، ان کے باپ دادا مسلمان تھے ہماری طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کی تبلیغ نہیں کریں گے تو ہماری اولاد کہاں جانے والی ہے، یہ سمجھنا۔ اسلام و فوبیا تو پھیل رہا، میڈیا میں پوری کوشش چل رہی ہے اسلام کے خلاف، لیکن ہم اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں؟ ہم بول رہے ہیں ہمارے خواتین کو ہم برقع کیوں پہنتے، اسلام میں برقع کیوں ہے؟ ہمارے خواتین کو یہ بھی نہیں معلوم ہے اسلام کی دعوت اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا تصور دینا چاہیے، دوسرے غیر مسلمین کے ساتھ جو ہے ریلیشنز ہو، جبکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر غیر مسلم کو ہم یہ بات سمجھائیں، دیکھو اللہ کو بیٹے نہیں ہیں، اللہ کو بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کو ہاتھ نہیں، اللہ کو پیر نہیں، اللہ کو بیوی نہیں، اللہ کو بچے نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ ساری دنیا بنانے والا ہے، کائنات بنانے والا اللہ، یہ نہیں بول سکتے غیر مسلم کو۔ اگر آپ اتنا بھی بول دیے تو رات بھر سو نہیں سکتا ہوں۔ کیوں نہیں سو سکتا؟ اس لیے نہیں کیونکہ دنیا میں 2 نالج ہیں، 2 قسم کے علم ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے اور ایک ہے نالج تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس۔ نالج تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس، یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک شخص گاؤں کہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کو کوئی نالج نہیں ہے، نہ اسکول گیا نہ کچھ گیا، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، 2 پتھر لے کے بالکل ٹکرایا، چنگاری نکلی۔ اب اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی، ارے بھائی میں یہ ایکسپیریمنٹ کر کے ایسا کرے تو چنگاری نکلتی، آگ نکلتی اس سے۔ اس کو ایک نالج ایکسپیریمنٹ کرنے سے اس کے ذہن میں ایک نالج آ گئی، ارے ایسا کرے تو ایسا ہوتا، خود سے وہ چیز ایکسپیریمنٹ کر کے سیکھا۔ ایک ہوتی ہے ریویلڈ نالج یعنی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو نبی کو یا پیغمبر کو جو کتاب بھیجتا ہے اس کو کہتے ہیں کتاب، وحی، کتاب الوحی، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی طاقت یہ ہے جو آبزرویشنز کے ذریعے سے انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک قرآن مجید آپ کو پہنچا دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہمیں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مومنین کون ہیں؟ جو فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ دیکھیں فرشتوں کو، کوئی ہے یہاں پہ؟ دیکھیں، میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، کوئی دیکھے نبیوں میں سے کسی کو دیکھے؟ کوئی بھی نہیں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کسی میں سے دیکھیں؟ کوئی بھی نہیں دیکھے۔ قیامت کو، یوم قیامت کو دیکھیں؟ نہیں دیکھے، مگر ایمان ہے۔ جنت کو کوئی دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ جہنم کو کوئی دیکھے؟ نہیں دیکھے، مگر ہمارا ایمان ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے مومنین بندے کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لانے والے شخص کا نام مومن ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھے نہیں دیکھے، لیکن ایمان ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، حضور کے اوپر ایمان ہے نہیں سب الحمدللہ۔ تو غیب کی چیز پر ایمان لانا یہ کمال ہے۔ یہ تمام چیزیں قیامت کے دن دکھائی جائیں گی، جنت بھی دکھائی جائیں گی، دوزخ بھی دکھائی جائیں گی، یہ تمام کی تمام چیزیں دکھائی جائیں گی یقیناً، لیکن غیب پر ایمان لانے والے کو شخص کو مومن کہتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم کام نہیں کریں گے اسلام کے بارے میں تو دوسرا شخص اسلام کا کام کریں گا نیگیٹو وے میں۔ آپ اس بات کو یاد رکھ لیجیے۔ ہمارے ملک انڈیا کے اندر 40,000، اور یہ رپورٹ کب کی ہے؟ 2015 کی رپورٹ، 40,000 سے زائد مسلمان کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے اندر لکھا، یونائٹڈ اسٹیٹس کی رپورٹ ہے، 4,50,000 امریکن مسلمز ہیو کنورٹڈ ٹو کرسچینٹی۔ 4,50,000 مسلمان کرسچینٹی میں تبدیل ہو گئے، کرسچن بن گئے۔ انڈونیشیا 2.5 ملین، 25 لاکھ مسلمان۔ انڈونیشیا جو کہ غریب ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، ملیشیا بھی مسلمانوں کا ملک ہے، غریب ملک ہے، مگر انڈونیشیا کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ لوگ تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کرسچنز وہاں پہ آ کے تبلیغ کرنا شروع کر دیے، اور 2.5 ملین مسلمان کرسچن بن گئے وہاں پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور ایک رپورٹ آپ کو بتاتا ہوں، آپ چوک جائیں گے۔ سعودی عربیہ 60,000 مسلمان کرسچن بن گئے، مرتد ہو گئے سعودی عربیہ کے اندر۔ سعودی عربیہ کی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کون ہے، کہاں ہے، کون کہاں سے تبلیغ کر رہا، ہم کو نہیں معلوم، ان کا کام برابر چل رہا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کام ہم کو دیے سو ہے، آپ کو ہم کو دیے سو، یہ ہماری ذمہ داری ہے اسلام کے بارے میں لوگوں کو پہنچانا، اللہ کے بارے میں بتانا، اسلام کیا ہے بتانا، لیکن ہم نہیں بتانے کی وجہ سے دوسرے لوگ آ کے مسلمانوں کا برین واش کر کے مسلمان ایسے، مسلمان دہشت گرد ہے، نعوذ باللہ، مسلمان ایسا ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حکم دیے غیر مسلموں کو قتل کر دو، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ مسلمان کو قتل کرنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیے کہ جو کفار و مشرکین مکہ 13 سال تم کو ستائے، تمہارا بزنس ختم کر دیے، تمہارے بیوی بچوں کو قتل کر دیے، تمہارے ماں باپ کو قتل کر دیے، اس کے باوجود ان کو وقت دینے کے بعد وہ تم کو اپنے وطن سے نکال دیے مکے سے، اب پھر وہ لوگ تم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اب تم ان کے جواب میں جو ہے ان سے مقابلہ کرو۔ یہ تو ہر حکم یہی ہے، ہر ملک کے اندر یہی حکم ہے۔ دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جس کے پاس آرمی نہیں ہے؟ ہر ملک کے پاس آرمی ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے، ریپبلک ڈے ہوتا ہے، ہمارے ملک میں آرمی کے لوگ دکھاتے نہیں دکھاتے؟ کب تک کیوں دکھاتے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا دہشت گرد ہے وہ لوگ؟ نہیں، وہ لوگ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ کیا ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ کہ بھائی دوسرے ممالک کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ اگر تم ہم کو چھیڑیں گے تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہر ملک کے پاس آرمی ہے، اور اگر کسی ملک کے پاس آرمی نہیں ہے تو راتوں رات دوسرا ملک والا اس کو قبضہ کر لیتا ہے، یہی چلتا ہے یار شروع سے۔ تو ہر ملک میں آرمی ہوتی، ویسے ہی وہی اللہ کا دستور ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ وہی حکم دیے کہ دشمن تم سے مقابلہ کرنے آ رہا ہے تم اس کا مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں فرمائے کہ جتنے غیر مسلمین ہیں سب کو قتل کر دو، نعوذ باللہ، لیکن میڈیا والے یہ بتا رہے ہیں۔ یہ بتانے کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہن خراب ہو، مسلمانوں کے مائنڈز کے اندر برین واش کرنا، مسلمانوں کو ایمان سے دور کر دینا، مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دینا۔ سیریا کے اندر 2000 مسلمان کرسچن بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ان مسائل کا جو حل ہے معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو یہ کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور ہر مسجد کے اندر اس مسئلے کو اگر ختم کرنا ہے، کیونکہ اسلام فوبیا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے ساری دنیا کے اندر، اسلام کے خلاف یہ جو وبا پھیل رہی ہے، اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ہر مسجد کے اندر درس قرآن، تفسیر قرآن رہنا ضروری ہے، ہر مسجد کے اندر، کیونکہ ہر ہمارے زندگی کے مسئلوں کا حل قرآن مجید کے اندر ہے۔ ہر ظہر کے بعد 5 منٹ کے لیے تفسیر قرآن، مغرب کی نماز کے بعد، یہ عصر کے بعد یا عشاء کے بعد، ہر مسجد کے اندر، اور بیٹھنا، ہم سب لوگ بیٹھنا، قرآن سننا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے آپ سے آپ فاتحہ دلائے تھے نہیں دلائے تھے، عرس کیے تھے لیکن یہ فرائض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کر لیا تو ثواب ہے، ٹھیک ہے، لیکن
یہ فرائض میں سے ہے. قیامت کے دن سوال کریں گے قرآن کیوں نہیں پڑھا تو اللہ پوچھیں گے. افلا یتدبرون القرآن, اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں, سوال کر رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن کو نہیں سمجھتے, تم قرآن کو جو ہے اس میں تدبر نہیں کر سکتے, تم قرآن پر غور نہیں کرتے. اللہ پوچھ رہے ہیں قیامت قرآن کے دن, قرآن کے اندر پوچھ رہے سوال افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن کو نہیں پڑھتے, اس میں غور و فکر نہیں کرتے. اللہ سوال کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن اس کا سوال ہونے والا ہے قرآن کے بارے میں. میں تم کو کتاب دیا تھا پڑھنے, پڑھے, کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن میں, ہماری جو آئیڈینٹی ہے قرآن میں. قرآن کو ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر نہ دنیا کے رہیں گے نہ دین کے رہیں گے. سب سے پہلی چیز ہر مسجد کے اندر درس قرآن بہت ضروری ہے. مولانا صاحب ہر مسجد کے تفسیر قرآن, آپ کوئی سی بھی اچھی تفسیر ابن کثیر, پیر کرم شاہ ازہری صاحب کی 4 والیومز کے اندر تفسیر ابن کثیر ہے, آپ اس کو پڑھیے. یا کوئی دوسری تفسیر آپ کی جو بھی اچھی ہے, تفسیر ابن عباس 3 والیومز میں پتلی 3 جلدیں اپنی مسجد میں لا کر رکھیے. امام صاحب سے جو بھی ہے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ رکھیں گے تو ہمارے محلات محفوظ رہیں گے, ارتداد کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے. لوگ جو ہے اسلام چھوڑ کر دوسرے ممالک دوسرے مذاہب اختیار نہیں کریں گے. کب ہوگا یہ؟ جب ہم قرآن کو, کتاب اللہ کو, سنت رسول کو جب پکڑ کے رکھیں گے, تھامے رکھیں گے. ایک چیز. دوسری چیز خواتین کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے پاس کوئی مسجد کے اندر کوئی خواتین کے اجتماعات ہوتے نہیں ہوتے. ہم پھر بھی جمعہ کی نماز میں آتے, دیر سے ہی صحیح آتے, بہت بڑی, جبکہ پہلے آنا چاہیے. خطیب صاحب ٹھہرنے سے پہلے رہنا جمعے میں, اور خطیب صاحب کی ذمہ داری ہے جو مسائل چل رہے ہیں اس پر گفتگو کرنا. خطیب صاحب ہمارے کیا کیا چیلنجز آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, کیسا آ رہے ہیں, اس کو کیسا ختم کرنا چاہیے, یہ خطیب صاحب کی ذمہ داری ہے. خطیب صاحب جو ذمہ داری ہے ان کی نبھانا, اور ہم بھی بیٹھنا سننا اپنے مذاہب کے بارے میں, اپنے مذہب کے بارے میں کیا ہم کو چیلنجز آ رہے ہیں. کیونکہ ہم دارالکفر میں رہ رہے ہیں, ایک ایسا ملک ہے جو اسلام نہیں ہے چاروں طرف, دوسرے مذاہب کے لوگ بھی یہاں پر رہ رہے ہیں, سب لوگ رہ رہے ہیں, یہ ملک سب کا ہے, دوسرے لوگ بھی یہاں پر رہ رہے ہیں. ہم اگر اسلام پر نہیں رہیں گے تو پھر دوسرے ممالک والے بھی یہاں پر موجود ہیں. وہ لوگ پھر جس طریقے سے اسلام و فوبیا پھیل رہا ہے, جو آپ کو پتہ ہے. ہماری آئیڈینٹی ہم کو رکھنا ضروری ہے. تو خواتین کا خیال رکھنا ہے. کنونشن سینٹرز کے اندر, شادی خانوں کے اندر, بڑے بڑے مال, یہ شادی خانوں کے اندر اور ویڈنگ ہالس کے اندر خواتین کے اجتماعات ہونا, سنڈے کے دن یا کبھی ایسا اجتماعات ہونا, ان سے کنورسیشن ہونا, ان کے لیے کویشچن اینڈ آنسر سیشن رکھنا کہ آپ کے کیا چیلنجز ہیں ہم کو بتائیے, ان کے سوالات کا جواب ہم دینا. ہر گھر کے اندر مسائل ہے, خواتین کے اندر مسائل, ہم کو بھی مسائل ہے, خواتین کے بھی مسائل ہے, کون حل کرے گا ان کے مسائل. لہٰذا دین سے دوری, رغبت نہیں ہے, دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بات میں بہت افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں مولانا صاحب نے کہا, جتنے مسلمان بہنیں ہمارے انڈیا کے اندر بھاگ رہے ہیں, اکثر و بیشتر آپ جب دیکھیے ان کا جب فلٹر کریں گے, آپ جب پورا ان کی پوری ڈاکیومنٹ بنائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اکثر یہ خواتین آفیسز میں کام کرنے والی بہنیں ہیں, ہے نہیں ہے. یہ تلخ حقیقت ہے. مفتیان کرام کا فتویٰ یہ ہے, اسلام کا فتویٰ یہ ہے کہ خواتین گھر کا کام کریں اور مرد باہر کا کام کریں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حضور کی شہزادی کے ساتھ, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا, بیٹی اب علی تمہارے شوہر ہیں, میں تمہارا نکاح علی سے کر رہا ہوں, جتنے گھر کے باہر کے کام کاج ہیں وہ علی کریں گے اور گھر کے اندر کے کام تم کرنا. اللہ تعالیٰ ہم کو مسکولر بنایا, مرد کی مسکولر طاقت ہے, عورت کے جسم کو اللہ مسکولر نہیں بنایا. یہ جو جسم ہے ہمارا, یہ دھوپ میں بھی کام کر سکتا, بارش میں بھی کام کر سکتا, سردی میں بھی کام کر سکتا. اللہ تعالیٰ مرد کے لیے یہ بنایا. اگر آپ کو بولیں گے آپ جاؤ 2 بچوں کو ذرا سنبھالو, بچے ہو رہے, سنبھال سکتے, 5 منٹ سنبھال سکتے, اس کے بعد نہیں سنبھال سکتے, کیونکہ ہم لوگ بگڑے نہیں آتا. ہم مرد حضرات کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے ہمارے پاس. جتنا ماں سنبھال سکتی اتنا باپ نہیں سنبھال سکتا, ہمارے پاس نہیں ہے, وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ماں سنبھال سکتی کیونکہ اس کی فطرت ہے, وہ اس کا نیچر ہے, وہ عورت سنبھال سکتی, ہم لوگ نہیں سنبھال سکتے. تو جس کا کام جو ہے وہی کرنا ہے. مفتیان کرام اجازت دیے, ٹھیک ہے اگر کسی کے گھر میں والد نہیں ہے, بھائی کا انتقال ہو گیا, بہت زیادہ بہت مشکل ہے, کوئی خاتون ایسے ہے بالکل اناج کے لیے بہت مشکل ہوگی, ایسی صورت میں
گھر میں ہی رہتے ہوئے کچھ ورک فرام ہوم کی جاب اگر کر لیے، جس سے اپنا گھر جو سب سے پہلے تو ہم کو ہمارے خاندان والوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہمارے خاندان میں کون لوگ بھوکے ہیں، کس کو کیا ضرورت ہے دیکھنا ہے، ان کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، مہینہ مہینہ ان کو صدقہ دینا ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے. ہمارے خاندانوں میں کون کون غربا ہے، لسٹ بنانا ضروری ہے. کس کے گھر میں چولہا سی لگ رہا، کس کے گھر میں نہیں سی لگ رہا، کون مسکین ہے. مسکین کا مطلب کون ہے؟ مسکین وہ لوگ ہیں جو بہت مجبور ہوتے ہیں لیکن اپنی عزت کے خاطر ہاتھ نہیں پھیلاتے. مسکین کو دینے کا حکم ہے قرآن، احادیث شریفہ. مسکین کو ڈھونڈو، مسکین کو دو، کیونکہ انہیں اپنی عزت کی خاطر خوش رہتا بیچارہ، اس کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے مگر ہاتھ نہیں پھیلا رہا کسی کے سامنے عزت کی خاطر. ایسے شخص کو پکڑ کے دینا. مساکین وابن سبیل، مساکین وابن سبیل، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِّي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ کا حصہ، اللہ کے رسول کا حصہ، مساکین مسکینوں کا حصہ، مسافروں کا حصہ اور یتیم بچوں کا حصہ، ان کو حصہ دو، اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ انفال کے اندر بھی. تو معزز سامعین کرام، خواتین کو اگر جاب کرنا ہی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹریٹ کی جاب ہے، یقیناً خواتین کو کرنا پڑتا. ایسے سچویشنز میں مفتی صاحب سے اگر کر کے کوئی ایسا مسئلہ مفتیان کرام فرمائے کہ مرد حضرات کا خلط ملط نہیں رہنا، یا ٹیچر ہے خواتین کے کالج میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے ایک حد تک حجاب کرتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے، غیر لوگ جو ہے وہاں پر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. لیکن جو آفیسز کے اندر جو خواتین جو نکل کے پڑھ رہے ہیں، جو کمانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک پیشن کے لیے جا رہے ہیں، ایک ذہن میں بیٹھ گیا کہ بھائی مرد کما سکتا، ہم بھی کمائیں گے، ہم کیوں نہیں کما سکتے؟ اور ہم لوگ اجازت دے دیتے ہیں ہمارے بہنوں کو، ٹھیک ہے جاؤ تم بھی کماؤ. جب وہ کمانے چلی جاتی ہے تو پھر یہ قسم کے مسائل حل نکلنا شروع ہو. آفیسز میں ہو رہا یا نہیں ہو رہا بتائیے؟ کون انکار کر سکتا ہے اس بات سے؟ جب کوئی چیز ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمارے بچوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، خواتین کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو پھر عذاب کے لیے تیار ہونا پڑتا. ہمارے دوست جو امریکہ میں رہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے اب امریکہ کے اندر نئے قسم کے فتنے ہیں، وہاں پر یہ حال ہے. اگر آپ حضرات کے کوئی رشتہ دار ہے تو ان سے سوال کیجئے، آپ کو یہ بات بھی پتہ ہوگی کہ وہاں پر ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا، ٹرانسجینڈرز کا مسئلہ شروع ہو گیا، نعوذ باللہ. وہاں پر ایک صاحب کیا کیے، مسلمان صاحب کیا کرے کہ مسلمان، کیونکہ وہاں پر سکولز ہوتے ہیں، مسلمان انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنے بچوں کو پڑھا لے سکتے. گورنمنٹ اسکول میں نہیں ڈالنا. امریکہ والے، کینیڈا والے، یورپین والے، یورپ کے لوگ کبھی اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں نہیں ڈالنا، مگر وہ انہوں کیا کیے، گورنمنٹ اسکول میں ڈالنا چاہ رہے، وہ اسلامک اسکول میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. اسلامک اسکول میں کیا ہوتا ہے، پڑھائی بھی ہو جاتی ہے، فرسٹ سے لے کے 11 12 سب وہاں پر پڑھائی ہو جاتی ہے، دین کا ماحول رہتا ہے اسلامک اسکول میں. لیکن اسلامک اسکول والے فیسز بڑھا دیے. ایک صاحب کیا کرے، بیچارے فیس بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سک رہے تھے، تو بہت مجبوراً کیا کرے، ٹھیک ہے بھائی فیس نہیں ہو رہی، میں اب گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیں. امریکہ کی بات کر رہا ہوں، بچی صرف 8 سال کی ہے، صرف 8 سال کی ہے. والد کو آ کے بول رہی بابا میں ٹرانسجینڈر بننا چاہ رہی ہوں، بول رہی نعوذ باللہ. صرف 8 سال کی بچی، یعنی کہ میں مرد بننا چاہ رہی ہوں بول رہی بچی، 8 سال کی بچی. اور وہاں پر رائٹس دے دیے، وہاں کی گورنمنٹ اس بات کو کھلے عام جو ہے رائٹس دے دی کہ مرد عورت بن سکتا، عورت بھی مرد بن سکتی، سرجریز کرانا ہے تو کرا لو، ہم تم کو سپورٹ کریں گے. نعوذ باللہ. امریکہ، کینیڈا بھی یہی وبا جو ہے پھیلا رہا وہاں. اب آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے ہمارے ملک میں بھی یہ وبا پھیل رہی، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں بچوں کو، چھوٹے 5 سال 6 سال کے بچوں کو یہ چیزیں سلیبس میں پڑھا رہے ہیں. اسکول کے سلیبس میں ان کو یہ باتیں پڑھائی جا رہی ہیں. کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تاکہ ان کا مائنڈ ایسا بننا، بڑے ہونے کے بعد ان کا بھی ذہن جو ہے شیطانی ذہن بننا، ان کو بھی جو ہے نا اس طریقے سے بچپن سے بچوں کا دماغ خراب کرنے دینا، ان کے ذہنوں میں شیطانیت کو بٹھا دینا، یہ سازش چل رہی ہے. یہودیوں کی بھی یہی سازش ہے. یہودی لوگ کیا چاہتے معلوم؟ چھوٹے بچوں کو 3 چیزیں سکھاتے. پہلی چیز بچوں کو سکھاتے بزنس، تجارت کیسا کرنا، بزنس کیسا کرنا، کوئی کمپنی میں کام نہیں کرنا، بزنس کرنا، چھوٹا سا بزنس ہی صحیح، بزنس کرنا، پہلی چیز سکھاتا. دوسری چیز، ایک یہودی سے انٹرویو ہوا تھا، دوسری چیز وہ بتایا کہ ہم ہمارے بچوں کو کبھی موبائل فون نہیں دیتے. دیکھیے آپ، پوری دنیا کو یہودی موبائل فون دے دیا مگر اپنے بچوں کو محفوظ رکھ لیا.
موبائل فون ہم بچوں کو نہیں دیتے، کیونکہ موبائل فون سے بچوں کی پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے، ہم کو معلوم یہ فتنہ ہے، فتنے سے دور رکھنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو موبائل فون نہیں دیتے۔ تیسری چیز ہم ہر بچے کو یہ سکھا، پہلی چیز بزنس، ہر بچے کو بچپن سے تجارت سکھاتے۔ دوسری چیز موبائل فون نہیں دیتے۔ تیسری چیز بچپن سے ہم بچوں کو یہ سکھاتے کہ مسلمان کا خون تمہارے لیے مباح ہے، مسلمانوں کو کاٹ دو، مار دو، تم جو چاہے کر دو، یہ تمہارے لیے مباح ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح۔ چھوٹے رہنے سے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں یہودی لوگ۔ ان کی کتاب ہے تلموڈ۔ تلموڈ ایک ایسی کتاب ہے یہودیوں کی، کیونکہ میں یہ فیلڈ میں ہوں اس لیے میں یہ باتیں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ تلموڈ ان کی ایک ایسی کتاب ہے جیسا ہمارے فقہ کی کتاب ہوگی، تو تلموڈ جو ہے ہیبرو لینگویج کے اندر لکھا ہے، ایک لینگویج ہے ہیبرو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی۔ تو ہیبرو لینگویج ایک ایسی زبان ہے جو صرف یہودی کے پاس جو ہے یہ خاص ہوتی۔ تو تلموڈ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، بہت سارے چیزیں کفریہ چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ تو تلموڈ کے اندر جو ہے یہ یہودی لوگ ایک اپنا وہ بنائیں، ایک پرنسپل بنائیں کہ اگر کوئی شخص غیر یہودی کو تلموڈ دیا تو اس کو ختم کر دینا، تلموڈ کسی غیر یہودی کے ہاتھ میں نہیں دینا۔ لیکن کیا ہوا، وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے سوشل میڈیا میں وہ بات پھیلتے پھیلتے تلموڈ سوشل میڈیا میں آ گئی، کیونکہ ہر چیز سوشل میڈیا میں جاری۔ تو اب وہ تلموڈ کے اندر لکھا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کفریہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غیر غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، سب کفریہ کلمات تلموڈ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ جو مذہب، جو لوگ اپنی قوموں کی بھلائی چاہتے ہیں، وہ بچپن سے اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں، بچپن سے اپنے بچوں کو تربیت کرنا۔ امریکہ بچپن سے بچوں کی تربیت کر رہا، لیکن خیر کے لیے نہیں، شر کے لیے، شیطانیت کے لیے تربیت کر رہا۔ یہ ہوتے 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 بچے بھی بڑے ہو گئے، پھر مسلمانوں کے خلاف بولیں گے، بچے بھی بڑے ہونے کے بعد اسلام کے خلاف بولیں گے، ان کے بچے بڑے ہونے کے بعد اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، مسلمان بہنوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے، حجاب کے خلاف آواز اٹھائیں گے، مسلمان مساجد کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ وہ سب کے سب چیزیں مسلمانوں کے خلاف کرنا، یہ ان کا ایجنڈا ہے، اسی کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، میں زیادہ آپ کا وقت لے چکا ہوں۔ ہر مسجد کے اندر درس قرآن خواتین کے لیے سنڈے کے دن یا کبھی بھی مہینے میں ایک تو بھی ایک ایسا سیشن ہم کو رکھنا چاہیے، اور ہر اسٹیٹ، صرف حیدرآباد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر اسٹیٹ، ہر ملک میں یہ ضرورت ہے کہ انٹریکشن ہونا چاہیے، سوالات اور جوابات ہونا چاہیے، خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم ہمارے خواتین کو بس کچن کی حد تک رکھ دیتے، ان کو اسلام نہیں ہے، ان کو دین نہیں ہے، ان کو کتاب نہیں ہے، کون سکھائیں؟ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اپنے اپنے جو نان مسلمز ہیں ان کو لٹریچر پہنچائیے۔ آپ کے پاس لٹریچر نہیں ہے، آپ مجھے رابطہ کیجیے، میں آپ کو لٹریچر دیتا ہوں۔ نان مسلم ہندو ہمارا بھائی ہے، اس کو کیا لٹریچر دینا؟ دیکھیے، ہمارا مقصد لوگوں کو مسلمان کرنا نہیں ہے، یاد رکھیے، ہمارا مقصد لوگوں تک اسلام پہنچانا ہے۔ وہ اسلام لائیں گا یا نہیں لائیں گا وہ اس کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال ضرور کریں گا کہ تم غیر مسلم تک اسلام پہنچائے تھے نہیں پہنچائے تھے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص سے نفس سے زیادہ بڑھ کر، اس کی استطاعت سے زیادہ بڑھ کر اس کو سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا تم امریکہ جا کے اسلام کیوں نہیں پھیلائے، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ضرور پوچھیں گا کہ تمہارے بازو ایک غیر مسلم بیٹھتا تھا، اس کو تم اسلام کے بارے میں پوچھے تھے؟ کیونکہ آپ کے سراؤنڈنگز میں تھا، آپ کے کالج میں تھا، آپ کی یونیورسٹی میں تھا، آپ کے کلیگ میں تھا، آپ کے اسکول میں تھا، آپ کے پڑوس میں تھا، آپ کا دوست تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کو سوال پوچھیں گے، دور کا سوال نہیں۔ جو چیز تمہارے ہاتھ میں تھی تم اس کو کیے نہیں کرنے کی وجہ سے تمہاری اولاد اور تمہارے آنے والے نسلوں کے اوپر بھی یہ وبال آنے والا ہے۔ تو مساجد کے اندر تفسیر کا مطالعہ ضروری ہے، اس سے قرآن مجید سے دلچسپی بڑھیں گی تو ہم ہمارے دین سے قریب ہوں گے۔ خواتین کے لیے اجتماعات ضروری ہے، اور سوشل میڈیا پر پازیٹیو چیزیں پھیلائیں، پازیٹیو چیز، ایک ایسا کنٹینٹ پھیلائیے کہ جس سے غیر مسلم لوگ بھی جو ہے متاثر ہونا کہ بھائی اسلام صحیح ملک ہے، ارے بھائی واقعی اسلام میں ایسا نہیں، یہ بات غلط پھیلائی جا رہی ہے، اسلام مسلمان ایسے نہیں ہوتے، ان کو یہ بات سمجھ میں آنا ہے۔ لٹریچر دیجیے، کرسچن کو کیا لٹریچر دینا ہے ہمارے پاس موجود ہے، ایتھیسٹ کو کیا لٹریچر دینا ہے ہمارے پاس موجود ہے، ہندو کو کیا لٹریچر دینا ہے ہمارے پاس موجود ہے، قرآن مجید کے آیات موجود ہیں کہ کون سی آیات نان مسلمس کو دینا چاہیے۔ جب وہ پڑھیں گے ان کے ذہنوں میں جو ہے خود بخود جو ہے ان کے مسائل جو بھی نان مسلمس کے ذہنوں میں ہے یہ سب چیزیں ختم ہوگی۔ اور یہ جو لو جہاد، مسلمانوں کا بھاگنا، مساجد کے اندر کے جو مسائل ہیں، مساجد کو شہید کر دینا، یا جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو بھی یہ ایجنڈے بڑھتے جا رہے ہیں مسلمانوں، آپ دیکھیں گے کہ آنے والا وقت بہت نازک ہے ہمارے لیے،
بہت نازک وقت ہے. ایسے وقت میں ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے صحیح اسلام کی جو ہے تصویر کو پیش کریں، ورنہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ 850 سال اسپین ہمارے ہاتھ میں رہا. 850 سال ہم حکومت کی اسپین. وہاں پر الحمرا پیلس ہے، آپ کبھی گوگل پہ جا کے سرچ کریے الحمرا پیلس. ایسا خوبصورت پیلس ہے، ایسا بہترین شاہکار ہے، قیامت کے دن قیامت تک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا آرکیٹیکچر کوئی نہیں بنا سکتا. ایسا خوبصورت آرکیٹیکچر الحمرا پیلس اسپین کے اندر. ہم مسلمان لوگ بنائے سوئے ہو، 850 سال حکومت کی ہے. جیسا ہم لوگ آج سعودی عرب جا رہے ہیں، دبئی وغیرہ جاتے تھے مسلمان لوگ تجارت کرنے یا جاب کرنے، ویسا آج ہم اسپین جا سکتے تھے. اسپین مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا. 850 سال تک ہم حکومت کیے. اس کے بعد میں ہمارے مسلمان بھائی لوگ جو ہے کرسچنس کے ساتھ شادیاں شروع، یہودیوں کے ساتھ شادیاں شروع ہوتے 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 ان کی نسلیں ختم ہو گئی. حی علی الصلاح کہنے والا بھی نہیں بچا کوئی بھی مسجد. کوئی شخص اذان بھی اگر دیا تو پکڑ کے ختم کر دینا اس کو. اسپین کی بات بتاؤ ہم اس پہ 850 سال اللہ تعالیٰ آپ کو حاکم بنائے، بادشاہت دیے 850 سال. کیا کریں؟ کچھ نہیں کریں. اسی طریقے سے بھارت کے اندر ہمارا ملک انڈیا 1000 سال تک ہم انڈیا میں حکومت، مغلین امپائر، وہ امپائر، یہ امپائر، وہ امپائر، بادشاہ آتے رہے. وہ ایک بادشاہت آئی، دوسری بادشاہت آئی، تیسری بادشاہت آئی، چوتھی بادشاہیں آتے رہے، آپس میں ایک دوسرے میں لڑنا شروع کر دیا. اولیاء اللہ تو آئے اپنا کام کیے. ہر دور میں اولیاء کرام آتے رہے، اسلام کو پھیلاتے رہے، اسلام سمجھاتے رہے. یہ تو ہوتا رہا. لیکن بادشاہ اولیاء کا ساتھ دیتے تھے تو پورا بھارت آج ہدایت کی طرف ہو جاتا تھا. لیکن ان کے ذہنوں میں کبھی دور دور تک بھی یہ بات نہیں بیٹھی کہ 1000 سال کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ لوگ بیٹھ کر کہیں گے کہ شریعت میں مداخلت کر لی جائے، قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے، اذان کی آواز کو بند کر دو، مدرسے میں جو ہے ایسا ہونا چاہیے، مسلمان خواتین برقع نہیں پہننا چاہیے. یہ 1000 سال پہلے ان کے ذہنوں میں بھی یہ کبھی بات نہیں آئی تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا ہماری نسلوں کے ساتھ کہ لوگ ہمارے ہی بچوں کے اوپر، ہمارے ہی نسلوں کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں گے. کبھی ان کے ذہنوں میں یہ کبھی بات ہی نہیں بیٹھی. 1000 سال اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دیے تھے انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر ہم حکومت کریں. لیکن کیا ہوا حکومت سے؟ مسلمانوں کی حکومت. آج بھی ہمارے یادیں ہیں مساجد شہید، مساجدوں کو توڑ دیا جانا، مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو ختم کر دینا، مسلمانوں کی زبان کو ختم کر دینا، مسلمانوں کو نعرے لگوانا، مسلمانوں کو داڑھی کاٹ دینا، مسلمانوں کے خلاف میڈیا میں آئے دن کچھ نہ کچھ جو ہے بیانات دینا. یہ تمام چیزوں سے اسلاموفوبیا پھیلتا ہے اور اس کو ختم کرنے کی شدید ضرورت ہے. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غیر مسلمین تک جو بھی ہمارے ساتھ ہیں، بڑے بڑے ہم کو کانفرنسز کرنا چاہیے، نان مسلمس کو بلانا چاہیے، ان کے گرو ہے یا جو بھی ان کے ریسپیکٹڈ جو بھی لوگ ہیں، منسٹرز ہیں، ان کو بلانا چاہیے، اسلام کے بارے میں تبلیغ کرنا چاہیے کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، آپ کا مذہب کیا کہتا ہے. ہمارے اسلام میں ایک اللہ کی عبادت ہے، آپ کے بھی مذہب میں ایک ہی رب کی عبادت ہے. دوسرے مذاہب کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے، پڑھے تو معلوم ہوگا. کرسچینٹی کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے، ایک ہی رب کی عبادت کرو. کرسچینٹی کے کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے دوسرے کتابوں کے اندر، ہندو مت کی کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لکھا ہوا ہے. محمود بول کے لکھا ہوا ہے، حضور کا نام لکھا ہوا ہے. بھوشیہ پرانا ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. کوئی بڑے بڑے لوگ، سادھو لوگ اس کا یہ ایکسیپٹ کر لیے، وہ لوگ ہاں بھائی بالکل لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، بول رہے وہ لوگ. لیکن آئے دن مسلمانوں کے ساتھ جو یہ کام ہو رہا ہے، ہم کیونکہ بات نہیں کر سک رہے، ڈیلیور نہیں کر سک رہے، اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں پھر سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے. آج کی جو شب ہے، شب معراج، اللہ تبارک و تعالی آج کی رات کی برکت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے. اپنی ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کرنا چاہیے اور ہم آج نوافل پڑھیں اور روزانہ تھوڑا سا وقت قرآن مجید کے لیے دیجیے. آپ کو اردو آتی، اردو ترجمے سے پڑھیے، انگلش آتی ہے، انگلش ترجمے سے پڑھیے. ایسا نہیں کہ ایک رات شب معراج، شب قدر، شب برات کے دن بس ایک رات 1 گھنٹے کے لیے اللہ کے ہوئے، دوسرے دن صبح اللہ کے باغی ہو گئے. ایسا نہیں. روزانہ تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے دیجیے، تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے.
مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو مظالم ہو رہے ہیں، اللہ ان تمام مظالم کو مسلمانوں کو تمام مظالم سے اللہ پاک جو ہے پاک فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے حالات اور جتنے مسلمان دنیا بھر میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو حل فرمائے۔ ہم تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔